السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور آج آپ نے اپنے دن کو ایک نئی انرجی کے ساتھ شروع کیا ہوگا، اور ہم آپ کے لیے لے کر آ گئے نیا سلسلہ وار ناول نگہبان آنچل، جس کو آپ کے لیے تحریر کر رہی ہیں انڈین رائٹر ثنا سفیان خان، ایپیسوڈ 3۔ تو جناب چلتے ہیں ناول کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، آئیکن بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی اور نئی ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے اور آپ کوئی بھی ایپیسوڈ مس نہ کر سکیں۔ تو چلتے ہیں ناول کی طرف۔ سیاہ آسمان کی چادر پر ٹکے دو ستارے پورے آب و تاب سے چمک دمک بکھیر کر رات کی سیاہی کو دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ان کی ہلکی ٹمٹماتی روشنی رات کی گہری تاریکی کو کم کرنے میں ناکامیاب ثابت ہو رہی تھی۔ رات کی سیاہی چار سو پھیلی ہوئی تھی، کہیں کہیں سے کتوں کے بولنے کی آوازیں آتی اور پھر چند پل کے لیے خاموشی چھا جاتی۔ وہ اپنی لال سرخ آنکھوں سے کسی غیر مرئی نقطہ پر نظر مرکوز کیے اس پردرد آواز سے پیچھا چھڑانے کے لیے سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ایک آواز، ایک نسوانی آواز مجھے خود میں جکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ میں سائرس ہوں، وہ سائرس جس کے پاس احساسات اور جذبات کی کوئی جگہ نہیں۔ اپنی انگلیوں کو جلاتے سگریٹ کو پھینک کر دوسرا جلاتے ہوئے وہ بے قراری سے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن سکون تو شاید اس کی زندگی میں تھا ہی نہیں۔ لیکن جو تھوڑی بہت سکون جیسی چیز تھی وہ بھی آج رخصت ہو گئی تھی۔ میں اس اندھیری دنیا کا بادشاہ ہوں جہاں دل سے نہیں بلکہ ذہن سے کام لیا جاتا ہے، جہاں دل کو پتھر اور اس کی باتوں کو بے معنی سمجھا جاتا ہے، اور آپ میرے دل کے ساتھ کھیلنے کی خطا نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی اجازت میں کسی کو نہیں دوں گا۔ مجھ پر پابندی عائد کرنے کی کوشش بھی مت کریں، ورنہ آپ کے حق میں بہت برا ہوگا۔ وہ غائبانہ اس نسوانی آواز والی کو دھمکیاں دینے میں مشغول تھا جب دروازہ کھول کر زبیر اجلت میں اندر داخل ہوا۔ ساحل اور سراج اپنا کام کر چکے ہیں اور اب ہمیں بھی نکلنا ہوگا۔ زبیر کی آواز سن کر وہ حواس میں لوٹتے ہوئے فوراً اپنی جیکٹ پہن کر ریوالور اپنی بیک پر اٹکاتے ہوئے اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے لمحوں میں وہاں سے نکلا۔ آج ایک ایسا کنٹینر جو ڈرگ سے بھرا ہوا تھا وہ انہیں ایک وسیم نامی بندے تک پہنچانا تھا، کیونکہ جانسن کے لوگوں کی دھلائی کے بعد انہیں ایک میٹنگ کے دوران یہ کام ملا تھا جو انہیں ہر حال میں حفاظت کے ساتھ بنا پولیس کی نظروں میں آئے بغیر منزل تک پہنچانا تھا، کیونکہ انہیں بہت اچھے سے معلوم تھا کہ پولیس ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس لیے جو بھی کرنا تھا وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا تھا۔ اندھیری خوفناک رات اپنا پر سمیٹنے لگی تھی اور اجالا اپنی چادر چار سو پھیلانے ہی والا تھا جب اس سنسان سڑک پر ایک ٹرک کی دور سے ہی ہیڈ لائٹ نظر آنا شروع ہو چکی تھی۔ پولیس کی ٹیم حرکت میں آتے ہی اسے روک کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے مخبر کی خبر پر ایکشن لے چکی تھی۔ بلیک پینٹ پر بلیک ہی شرٹ پہنے، ریوالور ہاتھوں میں لیے وہ خوبرو نوجوان اس سیاہ رات کا ہی کوئی حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ سر، پیچھے ٹرک میں صرف ٹماٹر بھرے ہوئے ہیں، کوئی منشیات نہیں ہے۔ لگتا ہے آج بھی ہمیں غلط خبر ملی ہے۔ ساتھی اہلکار کی آواز سن کر اس کے ماتھے کی رگیں بھرنے لگیں۔ خبر تو پکی تھی، لیکن آج بھی وہ ہمیشہ کی طرح ہمیں چکمہ دینے میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اس نے ریوالور پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے سامنے دیکھا تھا، جہاں وہ ہمیشہ کی طرح چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اور آنکھوں میں جیت کی چمک لیے اپنے پونی میں مقید بالوں کو ایک انداز میں سہلاتے اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ ایس پی شازم بیگ آج بھی خالی ہاتھ ہے۔ وہ بے اختیار کہہ کر لگاتے ہوئے مقابل شخص کو سلکا گیا۔ جس دن ثبوت ہاتھ لگے پھر میں تمہیں جیل کی چکی پیسنے کے لیے تیار ہونے تک کا موقع فراہم نہیں کروں گا۔ اپنے جھنجھنا اٹھے ذہن کو سکون دیتے ہوئے اسے خونخوار تیور لیے دیکھا جو ہمیشہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے بعد اس کو سلگانا اپنا فرض سمجھتا تھا۔ تیلی بہت دور ہے ایس پی۔ وہ اپنا بے ہنگم کہہ کر روک نہیں پا رہا تھا۔ شازم کا دل کیا ایک کھینچ کر اس کے منہ پر رکھے۔ برے کاموں میں ملوث ہونے کے باوجود وہ کبھی پکڑا نہیں گیا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی شاطر ذہن انسان تھا۔ اس کی سوچ تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی تھا،
کیونکہ وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اسے اندھیری دنیا کا ہیرو کہا جاتا تھا۔ زبیر، چلو یار ناشتہ کرنے چلتے ہیں، یہ ٹماٹر سے بھرا ٹرک پولیس سبزی منڈی تک پہنچا دے گی۔ وہ ایک آنکھ دباتے طنزیہ انداز میں کہتا زبیر کے ساتھ آگے بڑھ گیا، جبکہ اس کی حرکت پر ایس پی شازم بیگ مٹھیاں بھیج کر خود کو بڑی مشکل سے روکنے میں کامیاب ہوا۔ سر اب کیا کریں؟ ساتھی اہلکار کی آواز سن کر اس نے اس گم ہوتے وجود سے نظر ہٹا کر ٹرک کو دیکھا۔ جو کرنا چاہیے وہی کریں، اگلی بار ہمیں ان سے 2 قدم آگے رہنا ہوگا، تبھی ہم انہیں روک سکتے ہیں۔ وہ پولیس جیپ میں بیٹھتے ہوئے تھانے کی طرف روانہ ہوا۔ ڈھابے پر سکون سے بیٹھ کر آرڈر دینے کے بعد وہ زبیر کو دیکھنے لگا، جو ہمیشہ کام ہونے کے بعد ایسے ہی خوش نظر آتا تھا۔ کتنی آسانی سے آپ نے پولیس کو چکما دیا، ایک جیسے 2 ٹرک، لیکن بھیڑ والے راستے سے ساحل اور سراج بآسانی منزل تک پہنچا کر واپس آتے ہوں گے، اور آپ ٹماٹر سے بھرے ٹرک کو سنسان سڑک سے لے آئے۔ زبیر بہت خوش تھا کہ سائرس کا ذہن اتنا شاطر ہے کہ وہ کسی کو بھی چکما دے سکتا ہے۔ جب تک سائرس نہ چاہے تب تک اسے پکڑ پانا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ سائرس کے پاس اچھائی اور نیکی نہیں ہے، وہ صرف برائی سے ہر ایک کو مات دیتا آیا ہے۔ اس نے بڑے سکون سے خود کی برائی بیان کرتے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس دلدل سے کبھی نکل بھی پائے گا یا نہیں۔ آپ خود کو برا نہیں کہا کریں، وہ انسان برا کیسے ہو سکتا ہے جو خود سڑک پر رول رہا تھا اور ایک 8 سال کے بچے کو خود میں سمیٹ کر دنیا کی دھوپ سے بچانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ مجھے معلوم ہے جب آپ ہر دروازے پر کام تلاش کرنے جاتے اور لوگ آپ کو دھکا مار کر باہر نکال دیتے تھے، آپ نے میری بھوک مٹانے اور خود کو بچانے کے لیے اس اندھیری دنیا کا سفر طے کیا۔ زبیر ماضی کو سوچتے بہت افسردہ نظر آ رہا تھا۔ ماضی میں بہت کچھ چھوڑ آیا ہوں، کیونکہ جب وہ یاد آتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ بہت تڑپا ہوں کے بغیر، یہ بھوک اور دنیا کے پیروں تلے روندے جانے کا غم اور درد اتنا نہیں تھا جتنا اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے تڑپا ہوں۔ لیکن رعایت اور رحم سائرس بھول آیا ہے زبیر۔ اب بس ہر انلیگل کو لیگل بنا کر اس اندھیری دنیا میں اپنا پیر اور مضبوط کرنا ہے۔ وہ اپنی درد کرتی آنکھوں کو مسل کر راحت پہنچانے کی کوشش کرتے ہوئے سامنے پڑے ناشے سے انصاف کرنے لگا۔ چھوڑیں یہ سب، مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کل سے آپ کو کچھ پریشان کر رہا ہے۔ زبیر بھی ناشتے میں مشغول اس سے مخاطب ہوا۔ زبیر کے سوال پر اس کے ہاتھ کچھ پل کے لیے رکے تھے، لیکن اس نے خود کو سنبھال لیا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ عام سے انداز میں کہتے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ اس لیے کہ جب آپ پریشان ہوتے ہیں تبھی اپنی پونی کو بار بار چھوتے ہیں اور چین پر انگلیاں بھی تبھی پھیرتے ہیں۔ زبیر کی تفصیلات پر وہ بے اختیار کہہ لگا اٹھا۔ زبیر، لگتا ہے کہ تم مجھے بہت غور سے دیکھتے ہو۔ خیر جو بھی پریشانی ہوئی میں حل کر لوں گا۔ زبیر کی پشت تھپ تھپاتے ہوئے وہ اٹھ کر کھڑا ہوا تھا، پھر دونوں اپنے کام سے روانہ ہو گئے۔ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی وہ کچن کا رخ کر چکی تھی، کیونکہ آج اس کی دونوں نندیں بچوں سمیت یہیں رکی تھیں۔ وہ اپنے بھاری بھرکم وجود کو کاٹن کے دوپٹے میں چھپائے کام میں مصروف حاشر کے رات مارے گئے تھپڑوں اور زہر کی طرح دل میں اترے لفظوں کو سوچ کر ہی افسردہ نظر آ رہی تھی۔ کیا محبت جیسی شے اصل میں ہوتی ہے یا دنیا صرف اسے ایک نظریے کے طور پر دیکھتی ہے؟ مجھے آج تک کسی رشتے میں محبت نہ محسوس ہوتی ہے اور نہ ہی نظر آتی ہے۔ ہاں اگر خالہ کا شفقت بھرا ہاتھ مجھ پر نہ ہوتا تو شاید یہ زندگی مجھے اور بھی تکلیف دہ محسوس ہوتی۔ اس نے سوچوں میں غرق گرم مسالے کو نکال کر مکسر مشین میں ڈال دیا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے بریانی تیار کر رہی تھی۔ جسم درد سے اکڑ چکا تھا، وہ تخلیق کے آخری مراحل میں تھی، لیکن ایک پل بھی سکون کا اس پر حرام تھا۔ وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ جب اس نے خود پر کسی کے وجود کو جلاتی ہوئی نظریں محسوس کرتے فوراً رخ موڑ کر دیکھا، جہاں اس کی نند کا شوہر چہرے پر مکروں مسکراہٹ سجائے ہمیشہ کی طرح ایکس رے کرتی نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھا۔ کچھ چاہیے تھا آپ کو تو بتائیں۔
اس کی نظروں میں چھپی کراہت کو محسوس کر کے بھی وہ نظر انداز کر چکی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ابھی وہ کچھ کہے گی اور سب کی نظروں میں اور گر جائے گی۔ جو مانگنے والا ہوں وہ تم مجھے دو گی؟ خباثت لیے وہ اس کی طرف بڑھا تھا، کیونکہ اس وقت کوئی کچن میں جھانکنے والا نہیں تھا، اور اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے ایک الزام لگانے کی دیر ہے کہ وہ بے عزت کر کے یہاں سے نکال دی جائے گی۔ کبھی کبھی حالات ہمارے لیے اتنے مشکل ہو جاتے ہیں کہ ہم مایوسیوں میں گھر جاتے ہیں، لیکن مایوسی کفر ہے۔ ہمیں مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے اور اپنے رب پر کامل یقین رکھنا چاہیے کہ وہ آپ کی ہمت سے زیادہ آپ کو نہیں آزمائشیں دے گا۔ آپ کو کافی چاہیے؟ اسوا اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے نظریں فرش پر مرکوز کیے کھڑی تھی۔ بھائی کبھی پلٹ کر خبر نہیں لیتا، اور شوہر کی نظروں میں تمہاری اوقات دو ٹکے کی بھی نہیں ہے، پھر یہ غرور کیسا؟ زیادہ شاطر بننے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ ابھی 2 منٹ میں تمہاری اوقات یاد دلا دوں گا۔ اس کے گریز پر وہ بلبلاتے ہوئے زہر اگلنے لگا، جبکہ اسوا کا ہاتھ بے اختیار اٹھا تھا اور بڑی شدت کے ساتھ اس کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ اس کے اندر ہمت کہاں سے آئی تھی وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ شور کی آواز سن کر سبھی لوگ وہیں آ گئے تھے۔ اس نے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے دفاع میں صفائی پیش کرنی چاہی تھی کہ شاید آج اس کا شوہر اس پر یقین کر کے اسے سرخرو کر دے۔ یہ عورت ہمیشہ مجھے غلط طریقے سے متوجہ کرتی تھی، اور آج بھی جب میں کچن میں پانی پینے آیا تو یہ مجھ سے وہی سب کہنے لگی۔ جب میں نے اس کو کہا کہ یہ غلط کری ہے تو اس نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ آصف کی بات سن کر حاشر نے بنا سوچے سمجھے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا، اور اس کی صفائی سننے سے پہلے ہی اسے خود پر حرام کرنے کے ساتھ ہی اسے گھر سے دھکا مار کر نکال دیا۔ وہ آج پہلی دفعہ نہ ہی اس کے سامنے روئی اور نہ ہی گڑ گڑائی، بس خالی ذہن کے ساتھ اس دہلیز کو پار کر گئی۔ کون کہتا ہے کہ عورت ذات میں غرور اور انا ہوتی ہے؟ غرور اور انا تو مرد ذات میں زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہے۔ عورت تو وفا کی مٹی سے بنی ہوتی ہے، وفا کرتے کرتے ہی فنا ہو جاتی ہے۔ کبھی باپ سے وفا کرتی ہے، کبھی بھائی اور شوہر سے وفا کرتی ہے، حتیٰ کہ اپنے ہر رشتے سے وفا نبھانے میں اپنی عمر گزار دیتی ہے۔ آج اسے 2 دن ہو گئے تھے گرلز ہاسٹل کے اس کمرے میں رہتے ہوئے۔ وہ تنہا یہاں پڑی اپنی زندگی کے ان مشکل حالات کو سوچتی رہتی تھی جن کی وجہ سے آج وہ دربدری کا شکار تھی۔ وہ بہت پریشان تھی کیونکہ ابھی تک اس کے بھائی نے فون کر کے وہاں کے حالات سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ وہاں کیا ہوا ہوگا؟ بارات واپس جانے پر بابا کی کتنی بے عزتی ہوئی ہوگی، اور لوگ تو یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید میں کسی کے لیے اپنی دہلیز چھوڑ آئی ہوں۔ نہیں، انہیں کیا معلوم کہ ایک لڑکی صرف کسی لڑکے کے لیے دہلیز نہیں چھوڑتی ہے، بلکہ کبھی کبھی اپنی بقا کی جنگ لڑنے اور اپنے حقوق کے لیے بھی گھر کی دہلیز پار کرنی پڑتی ہے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اپنے موبائل فون کو بار بار دیکھ رہی تھی کہ شاید اسے گھر کے حالات معلوم ہو جائیں۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی۔ چار سو خاموشی اور ہولناک اندھیرے کا سا سما تھا۔ وہ اپنے بیڈ پر لیٹی ہوئی پنکھے پر نظر مرکوز کر رکھی تھی۔ آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ ذہن پریشانیوں میں اس قدر الجھا ہوا تھا کہ اسے بالکنی کی طرف لگی کھڑکی کو کسی کے کھولنے اور کمرے میں داخل ہونے کا احساس تک نہیں ہوا۔ قدموں کی آہٹ پر جب تک وہ متوجہ ہوتی تب تک کسی نے اس تک پہنچ کر اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جمائے اسے قابو کر لیا تھا۔ بلیک ہوڈی پہنے اور چہرہ ماسک سے چھپائے وہ اس پر جھکا ہوا اس خوفناک راگ کا ہی کوئی حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کی خوف سے پھیلی ہوئی بھوری آنکھیں ان سیاہ پرکشش آنکھوں پر پڑیں، اور وہیں اس کے دل نے دغا بازی کر دی۔ یہ وہی آنکھیں تھیں جو 2 دن پہلے ہوٹل میں بھی اسے اپنے سحر میں جکڑنے کے در پر تھیں، لیکن وہ اس وقت بہت مشکل سے ان سے پیچھا چھڑانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ شش! اگر ایک بھی آواز تمہارے حلق سے برآمد ہوئی تو سمجھ لو کہ میں یہ ساری گولیاں بنا سوچے سمجھے تم میں اتار سکتا ہوں۔ اس نے اپنی مخصوص گمبھیر آواز میں اس کے خوف زدہ چہرے پر نظر ثانی کرتے اسے حالات کے تحت دھمکانا ضروری سمجھا۔ اس کے برفیلے لہجے پر وہ سہمتے ہوئے اب اپنی کمر پر دباؤ محسوس کر رہی تھی، اور اسے سمجھتے دیر نہیں لگی
کہ یہ دباؤ ریوالور کا ہے۔ اسے دھمکانے کے بعد اس نے اس کے ہونٹوں پر رکھی اپنی ہتھیلی الگ کرتے ہوئے اسے خود سے دور جھٹکا، جس سے وہ بیڈ پر دوسری جانب جا کر گری۔ مقابل شخص کا اس بے دردی بھرا رویہ اختیار کرنے پر وہ دل ہی دل میں بے شمار گالیوں اور کوسوں سے نوازتے ہوئے اسے خونخوار تیور لیے گھورنے لگی۔ کیا آپ چور ہیں؟ دیکھنے میں چور نہیں لگتے، لیکن حرکتیں تو چوروں سے بھی بدتر ہیں۔ اس نے لب آزاد ہوتے ہی اپنا سب سے فیوریٹ کام آگ لگانے والا کیا۔ وہ اس کی بات سن کر نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کندھے پر رکھا بیگ صوفے پر رکھتے ہوئے اپنا ہاتھ دباتے شرٹ کی بٹنوں کو کھولنے لگا۔ دیکھیں، میں خاموش ہوں، بالکل چور نہیں کر رہی، پھر آپ بھی اپنی حد میں رہیں۔ ایک تو میرے کمرے میں داخل ہو کر بنا اجازت میرا چہرہ دیکھ لیا ہے، اور اب اس سے زیادہ تو میں برداشت بھی نہیں کر سکتی۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی طرف سے دھمکی آمیز لہجے میں کہتی اسے دوبارہ متوجہ کر گئی۔ یلو جارجٹ کے سوٹ میں وہ حسین دوشیزہ سرسوں کا پھول لگ رہی تھی۔ دوپٹہ سر پر اچھے سے لیے اس دن دلہن والے لباس سے آج وہ بالکل مختلف نظر آئی۔ تم اگر مجھ سے ڈر رہی ہو تو ڈرنا بند کرو۔ میں یہاں تمہیں ڈرانے نہیں آیا ہوں، بلکہ خود پناہ گزین ہوں۔ اس کے لہجے میں چھپا درد محسوس کرتے ہی اس نے جھٹکے سے چہرے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اسے دیکھا، جو درد سے اپنے لب آپس میں بے بس کیے شرٹ اتار چکا تھا، لیکن چہرے پر ماسک ہونے کی وجہ سے اسے مقابل شخص کے چہرے سے معلوم کرنا مشکل ہوا کہ آیا وہ کتنی تکلیف میں مبتلا ہے۔ اس کے بازو سے نکلتا خون دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خون اس کے بازو سے نکلتا فرش کو رنگین کر رہا تھا۔ اونٹ جتنے ہاتھ اور پیر ہیں، پھر چوری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ڈھنگ کا کام کرتے آپ تو اتنا خون تو نہیں نکلتا۔ وہ اپنا یہ ڈر و خوف کو پیچھے چھوڑ کر اب اس کے لیے پریشان ہو گئی۔ اس نے فوراً فرسٹ ایڈ کٹ نکال کر اس کے سامنے رکھی، جسے لیے اس نے بنا اس کی طرف دیکھے وہیں بیڈ پر بیٹھ کر اپنے زخم صاف کرنے کے بعد پٹی کرتے ہوئے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو ہمیشہ پنجے گاڑ کر لڑائی کا میدان سجا کر تیار رکھتی تھی، لیکن آج شاید اس کے زخمی ہونے کی وجہ سے خاموشی سے واش روم کے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ یہ سب صاف کر لو اور بچی ہو تو بچی کی طرح ہی رہو، میری دادی اماں بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرش پر گرے خون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی شرٹ دوبارہ پہن کر بیگ کندھے پر ڈالے بالکنی کی طرف بڑھنے لگا، جب پیچھے سے اس کی جھنجھلاہٹ بھری آواز سن کر پہلی دفعہ اس کے ہونٹوں پر مسکان بکھری، لیکن چہرے پر ماسک ہونے کی وجہ سے وہ مسکان ہر ایک کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ہاں، خیر میں تو الحمدللہ بچی ہی ہوں، لیکن آپ مجھے پہلے ہی دن بڈھے معلوم ہو گئے تھے، اور آج تو یقین بھی ہو گیا، گھونگھٹ والی دلہن۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ اسے نئے القابات سے نوازتے ہوئے وہ خطرناک تیور لیے اسے گھور رہی تھی، لیکن مقابل شخص پر رتی بھر فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ اس کی بات سن کر بے اختیار من ہی من میں مسکراتا اس اندھیرے کی نظر ہو گیا۔ اساوری سلطان، ڈرتی تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ہے، لیکن یہ سب صفائی کروں گی کہ انسانیت کی وجہ سے مدد ضروری کرنی چاہیے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم سے کپڑا بھگو کر فرش کی صفائی کرنے کے بعد چادر بدلتے ہوئے خود سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اور اس چور کی حرکات و سکنات پر غور و فکر کرتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی آغوش میں اترتی چلی گئی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی تو جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں ہم بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔